صفحہ نمبر 214، سیرت النبی جلد اول، سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ بدر۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر بولے تو آپ نے توجہ نہ فرمائی، پھر حضرت عمر بولے، آپ نے ان کی طرف بھی توجہ نہ کی، پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا روح خطاب ہم انصار کی طرف ہے؟ خدا کی قسم اگر دریا میں سواری ڈالنے کا آپ حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے، اور اگر برق الغمات تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو شرکت جنگ کی دعوت دی، لوگ چل پڑے اور بدر پر اترے۔ ایک اور دوسری حدیث ہے، اور پہلے قریش کا ہر اول دستہ آ کر اترا، اس میں بنی حجاج کا ایک حبشی غلام تھا۔ مسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ کہتا تھا، مجھے ابو سفیان کی خبر نہیں، لیکن یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف آ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا تو لوگ اس کو مارتے۔ وہ کہتا، اچھا ابو سفیان کا بتاتا ہوں، تب اس کو چھوڑ دیتے۔ تو پھر پوچھتے تو وہ کہتا، مجھ کو ابو سفیان کی خبر نہیں۔ لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف رؤسائے قریشہ آ رہے ہیں، رؤسائے قریش آ رہے ہیں، لیکن جب وہ یہ کہتا تب بھی اس کو مارتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ سچ کہتا ہے تو تم اس کو مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہو۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ابو سفیان کے آنے کا حال معلوم ہوا، اس وقت آپ نے انصار مہاجرین سے مشورہ کیا اور انصار سے اعانت کی خواہش کی، اور یہ مطلقاً ثابت ہے۔ ابو سفیان کی آمد کا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا، اس بنا پر یہ محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لیے آپ نے انصار سے مدینہ ہی میں خواہش کی تھی، ورنہ اگر باہر نکل کر یہ معاملہ پیش آتا جیسا کہ کتب سیرت میں مذکور ہے تو اس وقت انصار وہاں کہتے ہوتے، اور نیز اس ٹکڑے میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے بعد لوگوں کو شرکت کی دعوت دی۔ حالانکہ ارباب سیرت کے مطابق واقعہ یہ ہونا چاہیے کہ انصار معاہدہ اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لیے نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا عندیہ دریافت فرمایا اور اس کے بعد شرکت کے لیے آمادہ کیا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک مجنونانہ بات ہے۔ حدیث کے دوسرے ٹکڑے سے وضاحت تمام محقق ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ تجارتی قافلے کا نہیں بلکہ جنگی فوج کا مقابلہ ہے، گو عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا۔ اس حدیث میں ایک گرہ اور کھولنا ہے۔ اگر پہلے صرف ابو سفیان کا آنا معلوم ہوتا اور قریش کی حملہ کی خبر نہ تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اسرار اور سر و سامان سے کیوں اجتماع کا اہتمام فرماتے؟ اس لیے ابو سفیان کی آمد کی بجائے موقع کا اقتضا یہ ہے کہ یہ ہو کہ جب مشرکین مکہ کی آمد کی خبر معلوم ہوئی، چنانچہ اسی واقعہ کو انہی الفاظ کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے مسند میں
احمد بن حنبل نے مسند، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، ابن جریر نے تاریخ میں اور بہقی نے دلائل میں روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور اس کے راوی مارک بدر کے ہیرو اسد اللہ علی رضی اللہ بن ابی طالب ہیں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو وہاں پھل کھانے کو ملے جو ہمارے ناموافق مزاج تھے، اس لیے ہم لوگ بیمار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو پوچھا کرتے، جب ہم کو خبر ملی کہ مشرکین آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو چلے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ ابھی چل رہا ہے غزوہ بدر، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔